اچھا بھائی، مسجد کے علاوہ مستقل جماعت کرانے کا حکم کسی بھی جگہ پہ؟ ساجد صاحب کے پی کے سے پوچھیں، سنا ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں مستقلاً جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں سردی کے موسم میں ظہر کی نماز اکثر اسکول کے اندر ہی باجماعت ادا کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا ناجائز؟ اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے تو پھر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر مستقل جماعت کرانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجد کے نمازیوں میں کمی ہوگی۔ اور اگر کوئی شدید عذر ہے، اگر شدید سردی ہے اور بچوں کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کرا سکتے ہیں، لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مغرب کی دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ ارمان صاحب انڈیا سے۔ اگر مغرب کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ بھائی، فرض نماز کوئی بھی ہو، اس میں پہلی اور دوسری رکعت میں آپ، یا وطر میں بھی یہی حکم ہے، اگر آپ سورت ملانا بھول گئے تو اگر آپ کو رکوع میں یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں پڑھی تو آپ رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف جائیں، سورت پڑھیں اور پھر دوبارہ رکوع کریں اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد ہی نہیں آیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا، تو اب بس آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے اگر کسی رکعت میں سورت چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، یعنی میں نے بتایا رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹ آئیں، اور رکوع میں یاد بھی نہیں آیا نا تو پھر تیسری رکعت میں اس کی تلافی کریں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں، تیسری میں بھی یاد نہیں آیا تو چوتھی رکعت میں پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ نمازی کے سامنے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ کیا نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں جبکہ نماز پڑھ رہا ہو؟ میں نے سنا ہے کہ 3 صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ انس دیوبند سے۔ جی ہاں جی، 3 صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اگر حج یا عمرے کے دوران حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ میاں بیوی حج یا عمرے پر جائیں اور بیوی کو حیض آ جائے تو وہ آگے فرائض و واجبات کیسے پورے کرے؟ شوکت فقیر کوہاٹ۔ بھائی، آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی عمرہ نہیں کر پا رہا، آج کل تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال جب اللہ کرے اس وبا سے ہماری جان چھوٹے، جلد جان چھوٹے اور حج اور عمرہ دوبارہ شروع ہو اور دوبارہ سے طواف کی سعادت مسلمانوں کو نصیب ہو، عمرے کی سعادت نصیب ہو، تو بہرحال کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ٹھہر جائے، وہ طواف نہ کرے، کیونکہ باقی تمام ارکان عورت ادا کر سکتی ہے حالت حیض میں، صرف طواف نہیں کر سکتی اور مسجد حرام میں جا نہیں سکتی ہے، اس کے علاوہ تمام ارکان ادا کریں۔ جب حیض کے خون سے پاک ہو جائے تو پھر طواف کر لے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ حکم ہے۔ اور اگر یہ پھر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ طواف کا موقع ہی نہیں ملتا، فلائٹیں یعنی واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور عورت کو یقین ہوتا ہے کہ میں پاک ہونے کا میں نے انتظار کیا تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی، ایسی صورت میں اگر طواف زیارت رہ گیا ہے تو حج کا جو طواف زیارت ہے نا، رکن اعظم ہے، وہ اگر رہ گیا ہے تو پھر ایک اونٹ یا گائے ذبح کرنی پڑے گی وہاں حرم میں، حدود حرم میں۔ اور اگر کوئی دوسرا طواف رہ گیا ہے، جیسے عمرے کا طواف رہ گیا ہے، تو پھر یہ واجب طواف رہ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک جانور کرنا پڑے گا، جو اونٹ نہیں ہے، یعنی بکرا یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا پڑے گا اس کو۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہونا تو وہ پھر اس وقت پوری صورتحال بتائے کہ کون کون سے حج کے ارکان رہ گئے ہیں، تو جواب دینا آسان ہوگا۔ ایسے عمومی طور پر جواب دینا اس میں مشکل ہے، کیونکہ کسی کا عرفات ہی رہ گیا تو اور اس دوران یعنی اس کو حیض آ گیا تو بہرحال وہ وقوف عرفہ تو حیض کی حالت میں بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اگر کوئی رکن رہ گیا تو وہ بتانا پڑے گا کہ کون سا رکن رہ گیا ہے، اس کے حساب سے پھر جواب دینا ممکن ہوگا۔ سوتیلی پھوپھی سے نکاح کا حکم۔ سوتیلی دادی کی بہن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ میری سوتیلی پھوپھی لگتی ہیں۔ قاسم صاحب انڈیا، بڑی مشکل پہلی پوچھ لیا آپ نے۔ سوتیلی دادی کی بہن کی بیٹی، سوتیلی دادی کا کیا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ سچی مچی کی دادی ہوتی ہے جو آپ کے ابو کی امی ہے۔ اب سوتیلی دادی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ابو کی امی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ابو کی امی کی باپ شریک یا ماں شریک بہن ہے، یہ مطلب ہوگا۔ اگر یہی مطلب ہے تو پھر اس کے حساب سے جواب دے رہا ہوں میں۔ اگر وہ آپ کے ابو کی باپ شریک یا ماں شریک خالہ تھیں
تو جو باپ شریک خالہ یا ماں شریک خالہ ہیں وہ بھی سگی خالہ ہی کی طرح ہوتی ہے، اور وہ والی دادی بھی سچی مچی کی دادی کی طرح ہی ہوتی ہیں، یعنی پردے وغیرہ کے احکام میں. تو ان کی جو بیٹی ہے تو یعنی میری سوتیلی پھوپھی، کتنی مشکل میں ڈال دیا بھائی نے مجھے. اچھا بھائی، یعنی وہ میری سوتیلی پھوپھی لگتی ہیں، سوتیلی دادی کی بہن کی بیٹی، سوتیلی دادی کی بہن. اچھا دادی بھی نہیں ہے، دادی کی بہن ہے یار. تو سگی دادی کی بہن کی بیٹی جو ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو سوتیلی دادی کی بہن کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی جو سگی دادی ہے نا، ان کی جو بہن ہے، تو سگی دادی کی بہن، ہاں وہ آپ کی ابو کی خالہ ہیں، تو خالہ کی بیٹی سے آپ کے ابو کے لیے نکاح بھی جائز ہے اور آپ کے لیے نکاح بھی جائز ہے. شکر الحمدللہ، آج بہت بڑا مارکہ میں نے فتح کیا ہے. لڑکی کا فیشن ڈیزائنز کا کورس کرنا کیسا ہے؟ بنت مسلم یو پی سے. کیا لڑکیوں کے لیے فیشن ڈیزائن کا کورس کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن ناجائز ڈیزائنر، یہ تو فیشن ڈیزائن جو ہے نا، یہ لڑکیوں کے کپڑوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں. ڈیزائن کرنا بنانا تو جائز ہے، باقی اس کا پہننے کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ جو پہننے والے کو کا جو خاتون ہے ایسا لباس پہن رہی ہیں جس میں ان کی باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے یا جسم نظر آ رہا ہے، تو وہ ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. وضو میں عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے. کیا وضو میں 3 بار سے زیادہ کلی کرنے یا منہ وغیرہ دھونے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ بنت عبداللہ، وضو تو مکروہ نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل انسان کے وہمی ہونے کی دلیل ہے اور یہ عمل مکروہ ہے. 3 دفعہ دھوئیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. تیسری طلاق کے بعد عدت کے کیا احکام ہیں؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے. تیسری طلاق کی عدت گزارنے کے بعد عورت کو گھر چھوڑنا ہوتا ہے؟ کیا عدت کے دوران شوہر کی بیوی رہتی ہے؟ نیز کیا شوہر پر عدت کا خرچہ دینا لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ شوہر نے اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اس دوران عورت شوہر کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، وہیں پر عدت گزارنی پڑے گی. اب یہ ہے کہ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، 2 کے ناجائز اور حرام ہیں، لیکن طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر 3 دفعہ مینسز آنا ضروری ہے، اور شوہر کے گھر پہ ہی 3 دفعہ مینسز آئیں گے، عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر شوہر نے پہلی طلاق دی تھی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا تھا، پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دی ہے، پھر بھی رجوع نہیں کیا، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دی ہے، یعنی ہر دفعہ مینسز کا درمیان میں وقفہ آ رہا ہے، تو پھر پہلی طلاق کے بعد جب تیسری دفعہ جب مینسز گزر جائیں گے تو عدت خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر تیسری طلاق کے بعد سے الگ سے مینسز کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ پہلی طلاق کے بعد سے مینسز کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور عدت شوہر کے گھر پہ گزارنا لازم ہے، اور اس دوران خرچہ شوہر ہی کے ذمہ ہوگا. لیکن اگر شوہر کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں سے الٹا سیدھا فتویٰ لے آئے گا اور 3 طلاق کو 1 قرار دے کر دوبارہ گھر میں رکھ لے گا، یا شوہر طلاق کو طلاق نہیں مان رہا، یا اتنا فاسق و فاجر ہے کہ اس کے بارے میں ڈر ہے کہ طلاقیں دینے کے بعد جب بیوی اسی گھر میں رہے گی تو وہ دوبارہ اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسی صورت میں اگر عورت کو خطرہ ہو تو پھر وہ اس گھر کو فوراً چھوڑ دے اور اپنے والدین کے گھر عدت گزارے. اچھا بھائی، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر تعمیر کروا سکتے ہیں؟ زوجہ خالد ہرات سے. ہمارے ایک رشتہ دار مؤذن ہیں، ان کی 12,000 روپے تنخواہ ہے اور ان کے کئی سارے بچے ہیں. وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں جو ان کے والد کا ہے. کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کے لیے گھر تعمیر کروا سکتے ہیں؟ اگر واقعی ان کے پاس کوئی الگ سے کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور سونا گولڈ وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے اور اتنی ہی تنخواہ اور اسٹاک میں نہیں ہے ان کے پاس پیسے، تو یقیناً آپ ان کو ایک گھر بنا کے ہینڈ اوور کر دیں. جیسے ہی ہینڈ اوور کریں گے ان کی ملکیت میں دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور بہت بڑے اجر کی بات ہوگی انشاءاللہ. یہ